السلام پر نازل فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، بھیجا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں اللہ نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہی کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اللہ نے سورۃ یاسین کو اپنی زبان سے تلاوت کیا تو اس وقت فرشتے بول اٹھے، اللہ وہ کیسی مبارک زبانیں ہوں گی جو اس قرآن کی تلاوت کریں گی، اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کریں گی، وہ کیسے مبارک دل ہوں گے جو اس کتاب کو، اس کلام کو اپنے اندر محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اس قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ کتابیں اللہ نے اور بھی اتاری ہیں، تورات بھی اتاری، زبور بھی اتاری، انجیل بھی اتاری، وہ بھی اللہ نے اتاری ہیں، وہ بھی آسمان سے آئی ہیں، لیکن وہ کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی کتابوں تے ہیں، اللہ کی کلام نہیں ہے۔ اللہ کی کلام ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے۔ ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواب کے اندر باری تعالیٰ کی 99 بار زیارت ہوئی، اللہ کی 99 بار زیارت ہوئی، اللہ کا دیدار کیا۔ ایک دفعہ دیدار کے اندر پوچھا، باری تعالیٰ یہ تو بتائیں کہ آپ کے قریب ہونے کی کیا چیز ہے جو آپ کے قریب کر دے؟ آپ کون سا نسخہ ہے کہ انسان آپ کے قریب تر ہو جائے، سب سے زیادہ قریب ہو جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے احمد اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو۔ جو جتنا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اتنا میرے قریب ہوتے ہیں۔ امام احمد نے پھر پوچھا، باری تعالیٰ یہ تو بتائیں، دیکھ کے پڑھنا ہے، بن دیکھے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، بن سمجھے پڑھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا، احمد اگر بن دیکھے پڑھے گا تب بھی قریب ہوگا، اگر دیکھ کے پڑھے گا تب بھی قریب ہوگا، اگر سمجھ کے پڑھے گا تب بھی قریب ہوگا، بے سمجھے پڑھے گا تب بھی قریب ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، ایسے سمجھو کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، اس نے اللہ کو اپنا قریب کر لیا، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا ناطہ مضبوط کر لیا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک ان پڑھ انسان تھا، بالکل جاہل تھا، کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ بالکل جو ہے ایسے ان پڑھ جاہل سمجھا جاتا تھا، معاشرے کے اندر بالکل جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس کی وفات ہوئی، وفات کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وفات کے بعد جو ہے ایک آدمی اس کی قبر دفنانے والا تھا، قبر کھودنے والا تھا، اس کا کوئی قیمتی سامان اس کی قبر کے اندر چلا گیا، وہ نکال نہ سکا۔ پھر پوچھا، سب کو، سارے ورثاء کو جمع کیا کہ میرا بہت قیمتی سامان تھا، اس کو نکالے بغیر میری زندگی اجیرن ہوگی، میری زندگی مشکل کے اندر ہوگی، تو مجھے اجازت دو میں اپنا سامان نکال لوں۔ تو سب نے اجازت دی۔ کیا دیکھتے ہیں، جب قبر کو کھودتے ہیں، قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، قبر کے اندر پھول ہیں، قبر کے اندر جو ہے خوشبوئیں ہیں۔ وہ واپس آتے ہیں، آ کر اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بتا اس کا کون سا عمل تھا، اس کی کون سی عبادت تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر آج جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، اس کی قبر سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے، یہ کوئی زیادہ تہجد گزار نہیں تھا، یہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ کوئی عالم حافظ نہیں تھا، اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ دیکھ کے قرآن پڑھ لے اتنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن اس کا ایک کام تھا، ایک اس کا عمل تھا کہ صبح نماز پڑھ کے
گھر کے اندر آتا، قرآن مجید کو کھول کے بیٹھتا، قرآن مجید کو دیکھتا، ہر روزانہ اس کا عمل تھا، روزانہ 2 صفحے 4 صفحوں کو دیکھتا اور اسی آیت پہ ہاتھ پھیرتا جاتا، یوں کہتا جاتا اللہ یہ جو تو نے لکھا ہے یہ بھی حق ہے، یہ جو تو نے لکھا ہے یہ بھی حق ہے، یہ جو تو نے لکھا ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہی کہتا رہتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں تھا، بس یہی عمل تھا۔ پر میں بالکل اسی عمل کی وجہ سے آج قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، آج قبر کے اندر وہ مزے کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھو تب بھی اللہ کے قریب ہوگے، سمجھ کے پڑھو تب بھی اللہ کے قریب ہوگے، بن سمجھے پڑھو گے، پڑھو ضرور، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ، قرآن مجید کی بلا ناغہ روزانہ معمول بناؤ کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، شادی ہو، غمی ہو، جو لمحہ آ جائے، جتنے بھی حالات آ جائے، لیکن معمول بنا لو کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا ناغہ نہیں کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ جو پابندی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، چاہے ایک رکوع کر لے، چاہے ایک صفحہ کر لے، پابندی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لے، کہ اس طرح تعلق مضبوط بنا لے کہ جس طرح کسی کو کسی سے عشق ہو جائے، پیار ہو جائے، جس دن اس کی زیارت نہ ہو، جس دن اس سے ملاقات نہ ہو، پورا دن تڑپتا ہے، پورا دن بے چین رہتا ہے۔ تو ایسا تعلق بنا لو، ایسی مضبوط دوستی بنا لو کہ جس دن تمہاری قرآن مجید سے ملاقات نہ ہو تمہیں چین نہ آئے، تمہیں سکون نہ آئے۔ جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی تو قرآن مجید کے ساتھ جب ایسی دوستی آ جائے گی تو کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، سارے آدمی کھڑے ہوں گے، اس وقت قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے شادی کے اندر بھی مجھے نہیں چھوڑا تھا، جس نے غمی کے اندر بھی مجھے نہیں چھوڑا تھا، جس نے بیماری کے اندر بھی مجھے نہیں چھوڑا تھا، جس نے تندرستی کے اندر بھی مجھے نہیں چھوڑا تھا، میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا تھا۔ اللہ تو نے مجھے اتارا، دنیا کے اندر بھیجا، اگر میں سچی کتاب تھی، اگر میں برحق کتاب تھی تو آج میں اس کی سفارش کرتی ہوں کہ میرے ساتھ اس کو جنت میں بھیج دے، میرے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا اللہ فرمائیں گے اے قرآن تو واقعی سچی کتاب ہے، تو میری کلام ہے، تو کس طرح جھوٹی ہو سکتی ہے؟ جا، اگر آج اس دنیا کے اندر اس نے تیرے ساتھ مضبوطی کی تھی، تعلق کو مضبوط کیا تھا، تیرے ساتھ وفاداری کی تھی، تو آج وفاداری کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا، اپنے ساتھ اس کو بہشت کے درجات پر چڑھا دے۔ تو ایسی قرآن مجید ہے، اس کو یہ قرآن مجید ملی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے۔ یہ عظمت، یہ نعمت، یہ شان، یہ مقام اگر ہمیں ملا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی تو یہ قرآن جیسی عظیم نعمت ہمیں نہ ملتی۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی اللہ کی کلام ہے۔ فرمایا دنیا جہان کے اندر جتنے بھی اقوام ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی قوموں کے جتنے شعبے ہیں، زندگی کے جتنے نظام ہیں، جتنے دستور ہیں، کاروبار ہے، کھیتی ہے، دکان ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، معاشرت ہے، شادی ہے، غمی ہے، کوئی بھی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جس کی رہنمائی قرآن سے نہ ملتی ہو، جس کو قرآن ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ یہ مکمل دستور العمل کتاب ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر اس کو مضبوطی سے تھام لو گے، دنیا کے اندر کہیں کسی شعبے کے اندر تمہیں ناکامی نہیں ہوگی، کسی شعبے کے اندر تمہیں رسوائی نہ ہوگی۔ آج رسوائی کیوں ہے؟ آج ذلت کیوں ہے؟ آج ناکامی کیوں ہے؟ آج پریشانی کیوں ہے؟ آج وجہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو اپنا لیا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے دستور کو اپنا لیا ہے۔ انسان کی عقل بھی ناقص ہے، انسان کی سوچ بھی ناقص ہے، انسان کی ذہن بھی ناقص ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، انسان کمزوریوں کا پتلا ہے، انسان کمزوریوں کا ڈھانچہ ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے،
کمزور پیدا کیا ہے، جو خود کمزور ہے، جو خود کمزور ہے، خود ضعیف ہے، اس کا دستور بنایا ہوا کبھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا بنایا ہوا دستور کبھی ہر شعبے کے اندر کامیابی نہیں دے سکتا۔ کہیں نہ کہیں کمزوری ہوگی، کہیں نہ کہیں نقص ہوگا، کہیں نہ کہیں رسوائی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ یہ کیوں ہے؟ آج یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری ناکامیاں اس لیے ہے کہ آج ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اللہ کے دستور کو چھوڑ کر انسانوں کے دستور کو اپنا لیا ہے، انسانوں کے دستور کو لے لیا ہے۔ جب انسان ناقص ہے تو اس کا دستور بھی ناقص ہے، جب اس کا دستور ناقص ہے، اس کو اپنائیں گے تو ناکامی ہوگی، رسوائی ہوگی، پریشانی ہوگی، کبھی بھی مکمل کامیابی نہیں پا سکتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو مکمل 100% قرآن کو اپنا لو، قرآن کی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لو۔ تاجر ہو، تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے تجارت کے قوانین، تجارت کے ضابطے ملیں گے۔ کھیتی باڑی کرنے والے ہو، کھیتی باڑی کے اصول تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملیں گے۔ حکمران ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو۔ اگر لین دین کرنے والے ہو، آقا کی زندگی کو دیکھو۔ شادی بیاہ کرنا ہے، آقا کی زندگی کو دیکھو، آقا کی تعلیمات کو پڑھو۔ خوشی کا موقع ہے، آقا کی تعلیمات ہے، غمی کا موقع ہے، آقا کی تعلیمات ہے۔ ہر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کی رہنمائی مجھے تعلیمات رسول سے نہیں ملتی۔ کوئی بھی شخص دنیا جہان کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔